تیسرا خواب تو دوسرا ہے، مگر یہ واقعہ تیسرا ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو زمین پر اترا ہے۔ اس ترازو میں مجھے ایک پلڑے میں بٹھا دیا گیا، دوسرے پلڑے میں لوگ تھے، میرا وزن بہت زیادہ تھا۔ میرے بعد اس ترازو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا دیا گیا، ان کا وزن بھی بہت تھا، اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پلڑے میں بٹھا دیا گیا، ان کا وزن بھی خوب تھا، بہت زیادہ۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہی اس پلڑے میں بٹھایا تو اوپر سے جو رسی تھی اس ترازو کی وہ ٹوٹ گئی۔ یہ اشارہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی طرف کہ وہ آخری خلافت کے آخری دور میں ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ رسی کے ٹوٹنے کا مطلب یہی تھا۔ تو اس خواب میں بھی آپ نے غور کیا کہ ان حضرات کی خلافتیں اور ساتھ میں ترتیب دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے خلیفہ ابو بکر ہوں گے، اس کے بعد عمر فاروق ہوں گے، اس کے بعد عثمان غنی ہوں گے۔ ایک چوتھا واقعہ جو بخاری شریف میں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیماری کی حالت میں تھا، تکلیف میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مرض الوفات میں، جس میں پھر آپ کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو اسی دوران ایک خاتون آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے جو ہے وہ ایک مقدمے میں آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں ابھی تکلیف اور بیماری میں ہوں، تم ابھی چلی جاؤ، بعد میں آ جانا۔ تو اس عورت نے جاتے ہوئے ایک جملہ کہا، میں سمجھتا ہوں یہ تکوینی طور پر اللہ پاک نے یہ بات کہلوائی اس سے، اور یہ سوال کہلوایا گیا۔ کیا سوال کیا؟ عورت نے کہا اگر میں بعد میں آؤں، ابھی چلی جاؤں، اور آپ کا اللہ نہ کرے کہ انتقال ہی ہو جاتا ہے، تو آپ کی وفات کے بعد پھر میرے اس مقدمے کا فیصلہ کون کرے گا؟ صحابہ کرام بھی سارے متوجہ ہو گئے کہ اس سوال کا کیا جواب دیا جائے گا، کیونکہ وہی مبارک ہستی وہ خلافت پر فائز ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کی مجاز ہوگی۔ تو وہ عظیم شخصیت کون ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم بعد میں آؤ اور مجھے نہ پاؤ، تمہارے مقدمے کا فیصلہ ابو بکر کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی تصریح ہے اس کے اندر کہ میرے بعد خلافت کا حق انہی کو ہے۔ ایک مشہور روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، بے ہوشی بار بار آپ پر طاری ہو رہی ہے، آپ بار بار پوچھ رہے ہیں ہوش میں آنے کے بعد کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی کہ حضرت وہ انتظار میں، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر بیدار ہوئے، پوچھا کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی۔ 2-3 دفعہ کے تکرار کے بعد تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں مرض الوفات میں نماز کے اندر مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کر کے ان کی خلافت کی طرف ایک واضح اشارہ فرما دیا۔ ایک آخری بات جو میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا۔ اہل تشیع کی کتب میں نہج البلاغہ میں یہ خط اور اس کی تصریح اور پوری تفصیل موجود بھی ہے۔ حضرت معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے دوران حضرت علی نے ایک خط لکھا۔ اس خط میں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ میرے اس خط کو ٹھنڈے دل سے میری بات کو ٹھنڈے دل سے سن لو، یعنی جو بات میں خط میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو ٹھنڈے دل سے، جذبات میں آ کر نہیں، اس کو تسلی سے اور ٹھنڈے دل سے سنو۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس کو تم بھی مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں۔ قرآن مجید ایک سچی اور حق پر مبنی کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے۔ ان باتوں کے بعد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مومنوں نے، اہل ایمان نے اور شورا کے لوگوں نے، ذی رائے لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا۔ اگلی بات حضرت علی کے سننے کے قابل ہے، فرمایا ان کے خلیفہ برحق ہونے کو
تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. اور ابو بکر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، انہی لوگوں نے بنایا. ان کے خلیفہ برحق ہونے کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. ان کے بعد پھر انہی لوگوں نے، اہل شورا نے اور مومنین نے، عثمان غنی کو خلیفہ بنایا، وہ بھی خلیفہ برحق تھے. ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو. فرمایا انہی لوگوں نے یعنی مومنین نے اور اہل شورا نے مجھے بھی تو خلیفہ بنایا ہے، پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ میں جو بات اس واقعہ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات اپنے خط میں واضح کر رہے ہیں کہ ان خلفائے ثلاثہ کی خلافت برحق ہے، اور ان کو میں اور میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں میرے چاہنے والے سب مانتے ہیں. اور ترتیب بھی بتلا دی کہ پہلا نمبر ابو بکر کا، اس کے بعد عمر کا، اس کے بعد عثمان غنی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور سب کی خلافت کو برحق بھی فرمایا اور تسلیم کرنے کا بھی اعلان کیا. یہ بھی دلیل ہے اس بات پر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ خلافت کے اعتبار سے پہلا نمبر حاصل ہے. سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عظمتوں کے حامل ہیں، سب کے سب کے لیے فیصلہ ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان سارے صحابہ میں جو مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا وہ کسی اور کا نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے حضرت عمر کی نیکیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ کون خوش نصیب ہیں؟ فرمایا عمر جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. بعض جگہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ آج کل کی عورتوں کا تو یہ سوال ہے کوئی ہے ایسا مالدار جس کے پاس پیسے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ مگر اس زمانے کی عورتوں کا سوال تو سنیے کیا فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ہے ایسا خوش نصیب جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ آپ نے فرمایا عمر ان خوش نصیبوں میں شامل ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں. فرمایا حضرت پھر میرے ابا کا کیا ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی نیکیاں اتنی نہیں ہے کیا؟ فرمایا چھوڑو عائشہ، تمہارے ابا ابو بکر کی نیکیاں تو ایک رات جو انہوں نے میرے ساتھ غار سور میں گزاری ہے اس ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں. تو جس کی نیکیوں کا یہ عالم ہو خود اندازہ لگائیں کہ اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والے، آپ کے لیے جان مال عزت آبرو ہر چیز کی قربانیاں دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اپنی بیٹی پیش کرنے والے ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ وہ خلیفہ برحق بھی ہیں اور پہلے نمبر کے خلیفہ ہیں، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کی تصریح اللہ کے قرآن میں موجود ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ لصاحبہ میں صحابیت کی تصریح اور کسی صحابی کے لیے اس واضح انداز سے موجود نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خلفاء راشدین کے احوال کو پڑھیں، ان کے مرتبے اور مقام سے واقفیت حاصل کریں. یہ ہمارے عقیدے سے متعلق ہے یہ بات کہ ہمیں خلفاء راشدین کے بارے میں معلومات بھی اچھی طرح ہونی چاہیے، اور ان کا مرتبہ اور مقام اور جب وہ ان کی خلافت کے بارے میں تفصیل معلوم ہو. اپنی اولادوں کے نام صحابہ کرام کے ناموں پہ رکھنے چاہیے. گھروں کے اندر ان مقدس شخصیات کے تذکروں سے ہمیں اپنے گھروں کو معطر اور منور بنا لینا چاہیے. اپنی اولادوں کے عقائد اور ان کے جذبات کو ان حضرات کے قصے سنا کر انہیں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے. کتے بلے اور جو ہے وہ شیروں کے قصے کہانیاں سنا سنا کر اپنے بچوں کو دین سے دور نہ کیجیے. اللہ رب العزت ہمیں درست عقائد عطا فرمائے. میری گفتگو میں صرف دو چیزیں مجھے ثابت کرنی تھیں. ایک یہ کہ خلفائے راشدین کی خلافت برحق ہے. آپ نے خود بھی فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی،
اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کر یہ 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری بات جو میں نے عرض کی، ان واقعات کی روشنی میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پہلا نمبر اس میں ابو بکر صدیق، دوسرا نمبر عمر فاروق، تیسرا عثمان غنی اور چوتھا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انہی 4 حضرات کو خلفائے راشدین بھی کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔